السلام علیکم. جو ٹاپک آج ہم ڈسکس کریں گے اور جس پہ میں اپنے ویوز دوں گا وہ ایک کافی ریئل ٹائم گراؤنڈ ریالٹی ہے جس کو سمجھنے کی ضرورت ہے. 2020 کا جو سال رہا پھر 2021، یہ 2 سال کووڈ کی وجہ سے کافی چیلنجنگ تھے اور لوگوں کی زندگیوں میں، بزنس لائف میں، کمپنیز کی لائف میں بہت ڈراسٹک چینجز آئیں. پھر 2021 جب آیا تو یہی سوچ تھی کہ دنیا ریکور کرے گی، لیکن 2020 کا جو چیلنجز تھے جو کووڈ کی وجہ سے آئے اس کے آفٹر افیکٹس آنا شروع ہوئے 2021 میں. اس کی وجہ سے لوگوں پہ بہت پریشر آیا پوری دنیا میں، کسی ایک کنٹری میں نہیں، کسی ایک سوسائٹی میں نہیں، پوری دنیا میں اس کا پریشر آیا. اور پھر اس کا امپیکٹ لوگوں کی ذاتی زندگی پہ بھی آیا، کاروباری زندگی پہ بھی آیا، کمپنیز پہ بھی آیا. لوکل کمپنیز جو تھی یا بڑی میگا کمپنیز تھیں دنیا میں، ان سب کی زندگیوں پہ، ان سب کے بزنس پہ، انوائرمنٹ پہ بہت بڑا اثر پڑا اور ڈراسٹک چینجز آئیں. اس دوران ایک موومنٹ سٹارٹ ہوئی اور اس موومنٹ کو کہتے ہیں گریٹ ریزگنیشنز. تو گریٹ ریزگنیشنز کی جو موومنٹ ہے اس کو ایک مینجمنٹ کے پروفیسر ہیں، آئی تھنک US سے ہیں، اور پروفیسر انتھونی، انہوں نے اس ٹرم کو کوائن کیا گریٹ ریزگنیشنز کو، اور جس کو بگ کوئٹ بھی کہتے ہیں. کہ گریٹ ریزگنیشن کی وجہ سے ان میس جو ہے لوگوں نے ریزائن کیا آرگنائزیشن سے. اس کی کیا وجہ تھی؟ اس کی وجہ جو بتائی جاتی ہے وہ یہ ہے کہ لوگ جو ہیں جب وہ ورچوئل ورک انوائرمنٹ پہ چلے گئے، ریموٹ پہ چلے گئے اور ہائیبریڈ ورک انوائرمنٹ میں چلے گئے، تو وہاں سے دوبارہ واپس آنا ان پرسن اور آ کے بیٹھ کے آفس میں کام کرنا، دیٹ واز اے بگر چیلنج. ایک تو یہ وجہ ہی بتائی جاتی ہے. پھر دوسری وجہ یہ کہتے ہیں کہ جی لوگ بہت زیادہ برن آؤٹ ہوئے، سائیکولوجیکلی بہت ڈراسٹک چینجز آئیں لوگوں کے تھاٹ پروسیس میں. تو اس وجہ سے پھر لوگوں نے ریزائن کرنا شروع کر دیا، آرگنائزیشن کو چھوڑنا شروع کر دیا. آج ہم بات کرتے ہیں کہ ابھی اس گریٹ ریزگنیشنز جو ہیں اس کو گریٹ ریٹینشن میں کیسے کنورٹ کیا جائے، کیونکہ یہ تو بہت بڑا چیلنج ہے. اس چیلنج میں آرگنائزیشن کے اندر جو ٹیلنٹ تھا اور وہ لانگ ٹرم ٹیلنٹ تھا، لوگ کافی عرصے سے کام کر رہے تھے، وہ نکلنا شروع ہو گئے. تو آرگنائزیشنز جو ہیں دے آر ایٹ لاسٹ ٹو انڈرسٹینڈ ہاؤ ٹو کوپ ود دا سچویشن. میں کچھ چیزیں پڑھ رہا تھا، کچھ آرٹیکلز بھی پڑھ رہا تھا، اور اس میں مختلف جو مینجمنٹ گروز ہیں یا جو ٹاپ لیول کے ایگزیکٹیوز ہیں یا مینجمنٹ کے لوگ ہیں، وہ اپنی سجیشنز دے رہے تھے. تو کچھ پوائنٹس میرے ذہن میں بھی تھے اور کچھ پوائنٹس میں ان کے بھی دیکھ رہا تھا، اور میں نے سوچا کہ میں آپ لوگوں سے بھی شیئر کروں کہ جو کمپنیز ہیں، چاہے وہ پاکستان ہیں یا اس سے باہر دوسرے ملکوں میں بھی ہیں، لوکل کمپنیز ہیں یا ملٹی نیشنل کمپنیز ہیں، وہ کیسے کوپ کریں اس گریٹ ریزگنیشن کی جو ایک موومنٹ ہے اس کے ساتھ، اس کو کیسے گریٹ ریٹینشن میں کنورٹ کریں. دیکھیں ابھی بات اس سٹیج پہ آ گئی ہے کہ وی ہیو ٹو تھنک بیانڈ دی کمپنسیشن اینڈ بینیفٹس. پیسے سے ہٹ کے سوچنا ہے. تو اس سب سے جو پہلے یہ کہتے ہیں کہ جی آپ ایسی انیبلنگ انوائرمنٹ کریٹ کریں کہ جہاں پہ امپلائیز آپ کے مشن کو، آپ کے ویژن کو، اس کو ویلیو کریں اور اس کو اون کریں اور پھر اس کو وہ لے کے چلیں. یہ ایک پوائنٹ نمبر 1 ہے جس کو ڈسکس کرنا بہت ضروری ہے. وہ انیبلنگ انوائرمنٹ کیسے کریٹ کی جا سکتی ہے. یہ چھوٹی سی ویڈیو ہے، میں اتنا تو اس میں بات نہیں کروں گا ان چیزوں پہ، لیکن اس پہ سوچنا ہے کہ کیسے انیبلنگ انوائرمنٹ کریٹ کی جائے کہ لوگ دے شوڈ اون دا مشن آف دا کمپنی. پھر دوسری بات یہ کہ آپ لوگوں کو کیسے ری انگیج کریں کہ وہ آپ کی ویلیوز کو، آپ کے مشن کو اڈاپٹ کریں اور وہ آپ اس ورک انوائرمنٹ میں آ کے دوبارہ فٹ ان ہوں اور وہاں پہ وہ ڈیلیور کریں. پھر تیسری بات یہ کہ آپ یہ بیلیف کریٹ کریں اپنے امپلائیز کے اندر کہ جو بھی وہ کام کر رہے ہیں اٹ ول بیکم اے گریٹ کیریئر فار دیم، اور ان کی جو کیریئر فلفلمنٹ ہے وہ یہاں سے اکمپلش ہو سکتی ہے. یہ اب سوچنے کی بات ہے تمام سینئر مینیجرز کے لیے،
ایون بورڈز کے لیے کہ وہ کس طرح کی انوائرمنٹ کریٹ کریں کہ جس میں امپلائیز کمفرٹیبل ہوں، وہ ان کو اچھے طریقے سے افیکٹولی انگیج کیا جائے اور ان کو یہ فیلنگ دی جائے کہ جی آپ کا جو کیریئر ہے آپ اس کی فلفلمنٹ کر سکتے ہیں بائی ورکنگ ود دس کمپنی اینڈ بائی فالوئنگ دی مشن اینڈ ویژن آف دس کمپنی. یہ اس پہ کام کرنے کی ضرورت ہے تمام مینیجرز کو، ایچ آر پریکٹیشنرز کو، ایچ آر پروفیشنلز کو، سب کو مل کے کام کرنے کی ضرورت ہے تاکہ چاہے وہ کمپنی چھوٹی ہے یا بڑی ہے وہ اس کو ایز اے ریٹینشن ٹول بنائیں. پھر ایک اور جو بات جس پہ سارے گروز یہ متفق بھی ہیں اور یہ بات کرتے ہیں کہ جی ایکویٹیبل ڈیسیجن میکنگ کیسے کریٹ کی جائے اداروں کے اندر. اس کے لیے ضروری ہے کہ جو انفارمیشن آپ کے پاس موجود ہے، جو ڈیٹا آپ کے پاس ہے، جو نالج آپ کے پاس آتا ہے وہ ان بائسڈ ہو، وہ بائسڈ نہ ہو. اور اسی طرح سے آپ جو ہے ایک ایکویٹیبل ڈیسیجن میکنگ کر سکتے ہیں تاکہ آپ جو ہیں تمام امپلائیز کی آواز کو سنیں اور ان کے لیے ایک کیریئر پاتھ کریٹ کریں. یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ کچھ امپلائیز کی بات کو سنیں اور کچھ کو نہ سنیں، کیونکہ اٹس اے ویری سینسٹیو ٹائم. The managements, boards, they have to be very careful. They have to be very thoughtful when they are making their decisions. تیسری بات کہ ایج ڈائیورسٹی. دیکھیں ابھی یہ کہا جاتا ہے کہ کسی بھی آرگنائزیشن یا کمپنی میں جو ہیں 4 سے 5 جنریشنز کام کر رہی ہوتی ہیں. اب جو بھی کمپنی اس ایج ڈائیورسٹی کو لیوریج کرے گی اور اس کا بینیفٹ لے گی وہ سکسیسفل ہوگی. تو اس ایج ڈائیورسٹی پہ فوکس کرنے کی ضرورت ہے. اب تو یہ کہا جاتا ہے کہ جی آپ جو ہیں چیف ڈائیورسٹی آفیسرز اپوائنٹ کریں اداروں میں، جس سے پہلے تھا چیف ہیومن ریسورسز آفیسر تھا یا چیف فائنینشیل آفیسر تھا یا چیف ٹیکنیکل آفیسر تھا. اب وہ کہتے ہیں کہ جی چیف ڈائیورسٹی آفیسر ہو جو ڈائیورسٹی پہ صرف کام کرے. اور چونکہ ڈائیورسٹی ایک بہت وسیع ایریا ہے جس پہ کام کرنے کی ضرورت ہے اور ایج ڈائیورسٹی خاص کر اس پہ فوکس کرنے کی ضرورت ہے تاکہ آپ کا ٹیلنٹ چاہے وہ ینگ ٹیلنٹ ہے، چاہے وہ مڈل ایج میں ہے، چاہے وہ بہت سینئر لیول پہ ہیں، ان کو آپ کس طرح سے جو ہے ان کو اکٹھا رکھ سکتے ہیں، ان کا بینیفٹ لے سکتے ہیں. چوتھی بات کہ اس 2022 کو اب ایئر آف دا وومن بھی کہہ رہے ہیں کہ آپ وومن کی جو پارٹیسپیشن ہے بزنسز کے اندر اس کو آپ کس طرح سے آپٹیمائز کر سکتے ہیں. آپ ان کو بورڈز میں بھی لے کر آئیں، آپ اس کو سی لیول کی جو جابز ہیں وہاں پر بھی لے کر آئیں، آپ ان کو لیڈرشپ رول دیں. یہ میرا بھی ایکسپیرینس ہے کہ جی وومن جو ہیں دے آر اسٹرانگ، دے آر ٹرسٹڈ اور وہ اپنے گراؤنڈ کو نہیں چھوڑتی ہیں اینڈ دے آر ریئلی لنکڈ ود دی مشن اینڈ ود دی ویژن آف دی کمپنیز. اور اس کو وہ اون کرتی ہیں اور وہ اپنے کام کو بہت سیریس لیتی ہیں. تو اس لیے یہ ایئر آف دا وومن جو ہے یہ بھی ایک بہت تھاٹفل ایجنڈا ہے جس کو تمام مینیجرز کو، مینجمنٹس کو، بورڈ آف ڈائریکٹرز جو ہیں ان کو سوچنے کی ضرورت ہے اور اس پہ کام کرنے کی ضرورت ہے تاکہ وہ وومن کی پارٹیسپیشن کو میکسیمائز کریں، آپٹیمائز کریں. پھر ایک اور جو چیز جس پہ تمام گروز بات کرتے ہیں وہ ہے کہ آپ جتنی بھی پرائرٹیز ہیں ان کو ری میپ کریں تاکہ آپ ورک لائف ایکویشن جو ہے وہ ایک افیکٹو اور ورکیبل ڈویبل ورک لائف ایکویشن کریٹ کر سکیں. یہ کچھ چیزیں تھیں جس پہ میں بات کرنا چاہ رہا تھا کہ آپ گریٹ ریزگنیشنز کو کیسے گریٹ ریٹینشنز میں کنورٹ کر سکتے ہیں. اس پہ مزید بھی بات چیت کی جا سکتی ہے، اس پہ ڈسکس کیا جا سکتا ہے، لیکن آئی لیو اٹ ٹو دی مینیجرز، ٹو دا مینجمنٹ، ٹو دا بورڈز کہ وہ اس پہ مزید سوچیں. اگر آپ اس پہ مزید بات چیت کرنا چاہتے ہیں، مجھ سے پوچھنا چاہتے ہیں، مجھ سے ڈسکس کرنا چاہتے ہیں، ہم لائیو چیٹ بھی کر سکتے ہیں، ہم سیشنز بھی کر سکتے ہیں، ہم ڈسکشنز بھی کر سکتے ہیں. آئی ایم اویلیبل اینی ٹائم. مجھے امید ہے ان کچھ آئیڈیاز سے آپ کو بینیفٹ ہوگا. اپنا بہت بہت خیال رکھیے گا. انشاءاللہ دوبارہ ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.